نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ آیت نمبر 102۔ یہ آیت جادو کے بارے میں ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور انہوں نے پیروی کی اس کی جو پڑھتے تھے شیطان بادشاہت پر سلیمان علیہ السلام کی۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، اور نہیں کفر کیا تھا سلیمان علیہ السلام نے، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، اور لیکن شیطان نے کفر کیا، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو السحر جادو، وَمَا، اور جو انزل علی الملکین، نازل کیا گیا اوپر دو فرشتوں کے، ببابل ہاروت و ماروت، بابل میں ہاروت اور ماروت پر، وما یعلمان، اور نہیں وہ دونوں سکھاتے، من احد، کسی ایک کو، حتی، یہاں تک کہ یقولا، وہ دونوں کہتے، انما نحن فتنۃ ولا تکفر، ہم تو ایک فتنہ ہے پس نہ تم کفر کرو، فیتعلمون منہما، پس وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے، ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، جو وہ جدائی ڈالتے تھے اس کے ساتھ مرد اور اس کی بیوی کے، وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، اور نہیں تھے وہ ضرر پہنچانے والے ساتھ اس کے کسی ایک کو مگر اللہ کے اذن سے، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے تھے جو نقصان دیتا تھا انہیں اور نہ وہ نفع دیتا تھا انہیں، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، اور البتہ تحقیق وہ جانتے تھے، البتہ جس نے خریدا اسے یعنی جادو کو، مَا لَهُ، نہیں ہے اس کے لیے، فِي الْآخِرَةِ، آخرت میں، من خلاق، کوئی حصہ، وَلَبِسَ، اور البتہ کتنا برا ہے، مَا شَرَعُوا، جو انہوں نے بیچا، بھی بدلے اس کے، انفسہم، اپنی جانوں کو، لَوْ كَانُوا، کاش ہوتے وہ، یعلمون، وہ جانتے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور انہوں نے پیروی کی اس کی جو شیطان سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت پر پڑھتے تھے۔ تو شیطان کیا پڑھتے تھے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت پر؟ آپ کو پتہ ہے کہ شیطان جو جنات وغیرہ ہیں وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سے اختیارات دیے ہوئے تھے، لیکن جو شیطان تھے وہ پھر وہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی باتیں چرانے جایا کرتے تھے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور نہیں کفر کیا تھا سلیمان علیہ السلام نے، لیکن شیطان نے کفر کیا تھا، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو۔ اب کیا تھا کہ شیطان جو تھا وہ لوگوں کو، آپ کو پتہ ہے کہ شروع سے ہی وہ بہکانے میں لگا ہوا ہے، اور پھر اس نے کیا کیا، جادو کے ذریعے لوگوں کو بہکانا شروع کیا۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، وہ کون سا جادو تھا؟ وہ جادو تھا جو نازل کیا گیا تھا دو فرشتوں پر بابل میں، ہاروت اور ماروت پر۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ وَلَا تَكْفُرْ، اور وہ دونوں نہیں سکھاتے تھے، یعنی کہ ہاروت اور ماروت کسی کو جادو نہیں سکھاتے تھے اس سے پہلے کہ وہ کسی کو یہ کہہ دیں کہ یہ ایک فتنہ ہے بس تم کفر نہ کرو۔ تو یہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کو جادو سکھا کر دو فرشتوں کو آزمائش کے طور پر لوگوں میں بھیجا، اور لوگوں کو، کیونکہ جادو سیکھنا تو کفر ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کفر کو سیکھنے کے لیے کہ آزمائش کے طور پہ بھیجا کہ جو پکے ایمان والے ہوں گے وہ تو اس سے بچ جائیں گے، اور جن کا ڈاوا ڈول دین ہوگا وہ پھر اس کے بہکاوے میں آ جائیں گے اور وہ جادو سیکھنا شروع کر دیں گے۔ اب لوگ ان کو انسسٹ کرتے تھے کہ جو آپ کو سکھایا گیا جادو وہ ہمیں سکھائیں، تو پھر وہ پہلے یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش بنا کر بھیجا ہے، پھر فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، وہ سکھاتے، بس وہ سیکھتے تھے اس سے، یعنی کہ وہ ان کے پاس ہاروت اور ماروت کے پاس جو جادو تھا اس کو وہ اس لیے سیکھتے تھے، وہ کون؟ جو اس علاقے کے لوگ تھے جن کے اوپر ہاروت اور ماروت کو آزمائش بنا کر بھیجا گیا تھا، اور وہ ان سے کیا سیکھتے تھے؟ میاں بیوی میں جدائی ڈالنے والا علم، یعنی کہ جادو کا مقصد ہی ان کا کیا تھا؟ پہلا مقصد ان کا یہ تھا کہ میاں بیوی میں جدائی ڈالیں، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، لیکن وہ اللہ کے اذن کے بغیر تو کسی کو نقصان دے ہی نہیں سکتا جادو۔
تو دو مقاصد یہاں پتہ لگ رہے ہیں، ایک کہ وہ میاں بیوی میں جدائی ڈلوانے کے لیے، اور دوسرا نقصان پہنچانے کے لیے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ، اور وہ سیکھتے تھے جو نقصان دیتا تھا انہیں اور نفع نہ دیتا تھا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جادو سیکھنے میں اور اس کے علم کی طرف جانے میں کوئی نفع نہیں ہے بلکہ نقصان ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور البتہ تحقیق وہ جانتے تھے، جس نے خریدا اس کو، یعنی جس نے بھی اس جادو کو سیکھنا شروع کر دیا، پھر اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہاں پر توبہ کی بات بھی آ جاتی ہے کہ کوئی بھی برا عمل کر کے اگر انسان پکی سچی توبہ کر لے اور کہ دوبارہ اس کو نہیں دہرائے گا تو وہ اس سے بچ جاتا ہے۔ لیکن جادو ایک ایسا کفر ہے کہ انسان جب اس کے حصار میں آنا شروع ہو جاتا ہے، اسے سیکھنا شروع ہو جاتا ہے، تو ابھی ہم اس کی ڈیٹیل بھی پڑھیں گے کہ جب جادو سیکھتے ہیں تو شیطان جو ہے وہ انسان پر حاوی ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس سے پیچھے ہٹنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور کتنا برا ہے جو انہوں نے بیچ ڈالا، تو کیا بیچا؟ اب بدلے اس کے اپنے جانوں کو، اپنی جانیں بیچتی، کیونکہ پھر ان کی جانیں جو ہیں، ان کے نفس جو ہیں وہ شیطان کے انڈر کنٹرول آ جائیں گے۔ کاش وہ جانتے ہوتے۔ تو آئیے جادو کی تفصیل قرآن اور حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم سورہ البقرہ کی آیت 102 جس کی ابھی ہم نے ترجمہ پڑھا اس کو دیکھیں تو وہ جادو کا مقصد کیا ہے؟ خاندانوں میں انتشار۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو جادو کیوں سیکھا جاتا ہے، لوگ ان کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ کبھی ذاتی نفرتوں کی بنا پر، کسی رشتہ داریوں میں جدائیاں ڈالنے کی بنا پر، کبھی وراثت میں حصوں کے لیے، اور کبھی خاندانوں میں انتشار پھیلانے کے لیے، کبھی میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کے لیے، تو کبھی کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ تو اللہ نے بھی یہی کہا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، وہ اس کو اس لیے سیکھتے ہیں کہ تاکہ وہ لوگوں کو نقصان پہنچائیں، لیکن نقصان تو اللہ کے اذن کے سوا کسی کو نہیں پہنچتا۔ اگر ہم دیکھیں تو عربی میں جادو کو سحر کہتے ہیں۔ لغت میں ہر ایسے اثر کو سحر کہا جاتا ہے جس کی وجہ معلوم نہ ہو، یعنی اثر، جیسے ہم دیکھیں کہ الفاظ کا اثر ہوتا ہے، تعریف کوئی کرے، ڈانٹے تو اس کا وجود پر اثر ہوتا ہے، پھر ایک بار کہی گئی بات کا اثر کچھ اور ہوتا ہے، اور بار بار کہی گئی بات کا اثر کچھ اور ہوتا ہے۔ تو جادو دراصل ایک اثر ہے، اثر کو سحر کہا جاتا ہے جس کی وجہ بھی معلوم نہ ہو۔ اور وہ کیسے؟ جیسے ہم نے ابھی پڑھا کہ بات کا، لفظ کا، تعریف اور ڈانٹ کا اثر ہوتا ہے، تو اس طرح جادو کیا جاتا ہے کہ چلا کاٹ کر سینکڑوں بار وہ الفاظ جو ہیں جس سے کسی کو نقصان پہنچانا مقصود ہوتا ہے وہ دہرائے جاتے ہیں، اور پھر غیر محسوس طریقے سے دوسرے پر اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور وہ اثر کیسے ہوتا ہے؟ شیطان کے ذریعے۔ اگر ہم دیکھیں تو روح پر مادی اور معنوی، یعنی غیر مادی اور معنوی چیزیں اثر کرتی ہیں، جیسے اچھی اور بری خبر کا اثر ہے، نیوز کا، اور مادی چیزوں کا اثر مادہ پر ہوتا ہے، روحانی چیزوں کا اثر روحانی پر، روح پر ہوتا ہے۔ تو جادو کا اثر کہاں کہاں ہوتا ہے؟ ہمارے انسان کے خیالات پر، نظر پر، روح پر، پھر روح سے وہ اثر جسم پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بعض بیان، کلمات اور الفاظ جادو کا اثر رکھتی ہیں، خاص طور پر شعر و شاعری جیسے جو کلمات ہیں وہ۔ تو ہمارا بلیو ہے کہ جنات ہیں جن سے انسان کو مختلف طریقوں سے نقصان پہنچتا ہے، اور جن کا اگر معنی کو دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے چھپی ہوئی چیز۔ اچھا، اب اگر ہم دیکھیں تو جادو کس کس طرح سے ہوتا ہے؟ بعض اوقات جادو روح پر ہوتا ہے، جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ روح پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ دوسری بات ہے کہ بعض دفعہ خیالات پر ہیپنوٹائز کر کے یا برین واشنگ کر کے بھی جادو کیا جاتا ہے، ذہنوں پر اثر کیا جاتا ہے۔ محبت کو بھی جادو سے تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ اتنی فوکس سوچ ہو جاتی ہے کہ پھر اس ایک چیز کے سوا کوئی دوسرا نظر ہی نہیں آتا۔ تو جو لوگ بہت زیادہ اسٹرانگ ول پاور کے ہوتے ہیں ان پر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اگر ہمیں خیالات والے جادو سے بچنا ہے تو ہمیں اپنے خیال کو اللہ کی سوچ کے مطابق کرنا پڑے گا اور اپنے آپ کو اسٹرانگ ول پاور والا بنانا پڑے گا۔ جادو کی اقسام کو ذرا اور ڈیپتھ میں دیکھتے ہیں۔ جادو 3 طرح کے ہیں: نظر کا جادو، خیالات کا جادو، اور بعض دفعہ کسی چیز کی حقیقت کو بدل کر جادو کر دیا جاتا ہے۔ نظر کا جادو جیسے شعبدہ باز کی ہاتھ کی چلاکی ہوتی ہے کہ بہت سارے ٹرکس اور ہیکس ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایکچوئل بھی ہوتے ہیں۔ جادوگر ایسا خیال ڈالتا ہے کہ سامعین یا جو بھی سامنے ویورز ہیں وہ یہ سوچتے ہیں
کہ ان کی سوچ ہی تبدیل ہو جاتی ہے. جیسے ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں ساحرن اعین للناس، کہ انہوں نے یعنی جادوگروں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگر کے عصا نے کیا کیا کہ جادوگروں کے عصا جو ہیں وہ سانپ بن گئے. تو دراصل وہ ایکچوئل سانپ نہیں بنے تھے، بلکہ لوگوں کی نظر جو تھی ان کو لگا کہ یہ سانپ بن گئے. ایون موسیٰ علیہ السلام کو بھی لگا کہ یہ سب سانپ دوڑ رہے. اور پھر جب اللہ نے حکم دیا کہ اپنا عصا مارو تو ان جادوگروں کو تو پتا تھا کہ یہ اصل سانپ ہے، جو عصا جو ہے وہ اصل سانپ بن گیا. لہٰذا پھر وہ فوراً ہی ان کو پتہ چل گیا اور وہ ایمان لے آئے کہ یہ تو جادو نہیں ہے. دوسرا قسم جو ہے وہ خیالات کا جادو ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں یہ آتا ہے کہ ان کے قرآن کے الفاظ ہیں، ان کے سحر سے موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں یہ بات آ گئی کہ گویا یہ رسیاں دوڑ رہی ہیں. یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، تو خیال پر بھی جادو کیا جاتا ہے. اب اگر ہم شوہر اور بیوی میں دیکھیں تو خیالات سے جدائی ڈلوائی جاتی ہے. جو نفرت کا بیج بویا جاتا ہے وہ انسان کی سوچ میں، انسان کے خیال میں ڈالا جاتا ہے. تو بعض دفعہ کچھ لوگ ایسے عمل کرواتے ہیں کہ کسی لڑکے یا لڑکی کو جادو کے سحر سے اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں، ہپنوٹائز کر لیتے ہیں. کسی میاں بیوی میں جدائی ڈلوانا شروع ہو جاتے ہیں. نفرت، محبت جو ہے وہ بھی جادو کے ذریعے ذہنوں پر، خیالات پر ڈالی جاتی ہے. تیسرا ہے جادو کی قسم، بعض دفعہ کسی چیز کی حقیقت کو بدل دیا جاتا ہے، کسی چیز کو پتھر کا بنا دیا جاتا ہے. جیسے موتا میں ایک حدیث آتی ہے کہ کعب احبار کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے چند الفاظ سکھائے، اگر مجھے وہ الفاظ نہ آتے ہوتے اور میں نے باقاعدگی سے نہ پڑھتا ہوتا تو یہ یہود مجھے گدھا بنا دیتے. تو یعنی جو اصل میں وہ ان کو گدھا بنا دیتے، پوری ان کی جو فزیک تھی اس کو بدل دیتے. تو یہ بھی ایک جادو کیا جاتا ہے کہ بعض دفعہ کسی چیز کی جو ایکچوئل فارم ہوتی ہے، جو فزیکل فارم ہوتی ہے، اسے ہی بدل دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام قسم کے فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اگر ہم دیکھیں تو جادوگروں کا شیطان پر قابو پانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ جادو جو ہے وہ شیطان کی دوستی کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو جادو میں شیاطین کو خوش کرنے کے لیے کفر اور شرک کے کام کیے جاتے ہیں. جو جادوگر ہیں وہ کفر اور شرک کے کام کرتے ہیں، ستاروں کی پرستش کرتے ہیں اور شیطان کے من پسند کام کرتے ہیں. نجاست، جیسے شیطان کو نجاست میں رہنا پسند ہے تو وہ نجاست میں رہتے ہیں، گندگی میں رہتے ہیں، طہارت نہیں کرتے. اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو جنابت میں رہنا جو ہے یہ بھی شیطان کے حاوی ہونے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. پھر اسی طرح خبیث کام کرنا، خبیث کہتے ہیں انتہائی گندے کام. اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو جادوگروں کے پاس جب خواتین جاتی ہیں جادو کے کسی اپنے مقصد کے لیے تو وہ ان کو حیض کی حالت میں زیادہ تر جادو کے کام کرنے کو کہتے ہیں، یا جو بھی ان کے وہ پڑیاں یا تعویذ یا جو کچھ بھی وہ دیتے ہیں وہ حیض کی حالت میں زیادہ تر پریفر کرتے ہیں کہ اس حالت میں کیا جائے، کیونکہ وہ گندگی کی حالت ہے. تو جادوگروں کا اگر ہم دیکھیں تو شیطان کو قابو کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ وہ حیض کی حالت میں، گندگی کی حالت میں، نجاست کی حالت میں اور کفر اور شرک کے کام کر کے شیطان کو اپنے قابو میں کرتے ہیں، کنٹرول میں کرتے ہیں. تو اگر ہم اس کا وائس ورسا دیکھیں، اپوزٹ دیکھیں، تو اگر ہم شیطان سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں کفر اور شرک سے بچنا ہے، کفر سے بھی بچنا ہے اور شرک سے بھی بچنا ہے. اگر ہم اس کی مزید ڈیپتھ دیکھیں تو ہمیں شرک اصغر سے بھی بچنا ہے اور شرک اصغر سے بھی بچنا ہے، ریاکاری سے بھی بچنا ہے. اور ہمیں شیطان کے من پسند کام چھوڑ کے میوزک، ڈانس، شراب اور جو اس کے من پسند کام ہے اسے چھوڑ کے اللہ کے من پسند کام کرنے ہیں. نجاست کے اوپر طہارت کو پریفر کرنا ہے، طہارت میں رہنے کو پرائرٹی دینی ہے. جنابت کی حالت میں زیادہ دیر نہیں رہنا، حیض کی حالت میں محتاط رہنا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ہم دیکھیں کہ ہمیں حیض کا مقابلہ کیسے کرنا ہے تو ہمیں اسی آیت سے پتہ لگ رہا ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ إِذْنِ اللَّهِ، کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی. لہٰذا ایکسپلوئٹ نہ ہو، خوف نہ کھائیں کہ جادو آپ کو تباہ کر دے گا، تو اس سے بھی حفاظت ممکن ہے. اور کیسے اللہ کے احکامات کو مانیں. اللہ کے احکامات کیا ہیں؟ روزہ، نماز، حج، توحید. اگر نہیں کرتے تو کیجئے. حرام کاموں کو چھوڑیں، زنا، سود، شراب، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، یہ سب حرام کام ہے.
تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے معافی مانگے، جیسے کہ قرآن میں آتا ہے کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اپنی طہارت کا خیال رکھیں، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی نجاست ہو، اور خیال رکھنے کے ساتھ اس سے بیزاری بھی رکھیں، کیونکہ جادو جو ہے وہ گندی چیز پر ہوتا ہے اور گندگی پر زیادہ اثر رکھتا ہے۔ پھر اسی طرح سورہ البقرہ کا پڑھنا، کیونکہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں پر جادو کا زور نہیں چلتا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلے گئے الفاظ ہیں، اور ہمارا بلیو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فرما دیا کہ سورہ البقرہ جہاں پڑھی جاتی ہے وہاں جادو کا زور نہیں چلتا، تو ہم اس کو باقاعدگی سے پڑھیں۔ اور کیونکہ یہ کافی 2.5 پاروں پر مشتمل ہے، تو اتنا ڈیلی جو ہے وہ پڑھنا مشکل ہے، تو کچھ یہ بھی ہم کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو پلے کر دیں، لیکن پلے کر کے چھوڑ نہیں دینا، اس کو اچھے سے لسن بھی کرنا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ تھوڑا سا پارٹ پڑھ لیں روزانہ، پھر وہاں پر آپ مارکنگ کر دیں، اور آگے پھر نیکسٹ ڈے اس سے آگے سے آپ سورہ البقرہ سٹارٹ کر دیں۔ بے شک 10 دنوں میں مکمل کریں، 1 مہینے میں مکمل کریں، لیکن اس کو ہمیں اپنا معمول بنا لینا چاہیے کہ ہم سورہ البقرہ کو پڑھا کریں۔ اسی طرح صبح و شام کے اذکار کرنا، معوذتین پڑھنا، آیت الکرسی پڑھنا، حفاظت کی دعائیں پڑھنا، یہ بھی شیطان سے بچنے کے طریقے ہیں، کیونکہ شیطان سے بچنا ہی جادو سے بچنے کی طرف لے کر جائے گا۔ اسی طرح مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا، جیسے گھر سے نکلتے وقت دعا پڑھنا۔ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب گھر سے نکلتے وقت کوئی دعا پڑھتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ تم ہدایت پا گئے، تم کافی کیے گئے، تم بچا لیے گئے۔ اب ایک طرح سے دیکھ لیں کہ پروٹیکشن ہے، اور فرشتے اس پروٹیکشن کی گواہی دے رہے ہیں۔ خاص طور پر واش روم جانے کی دعا کا ضرور اہتمام کریں، کیونکہ وہ نجس جگہ ہے، اور دعا میں بھی آتا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں خبیث جنوں اور جننیوں سے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر خبیث جنات ہوتے ہیں۔ اسی طرح کھجور کھانا، کیونکہ پیچھے ہم نے ابھی پڑھا کہ جادو سے بچنے کے لیے اسٹرانگ ول پاور چاہیے، تو جو کھجور ہے وہ ایک پاور بلڈ اپ کرتی ہے ہماری باڈی میں۔ ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح سویرے 7 اجوا کھجوریں کھائیں اس دن اس پر شیطان غالب نہیں آ سکتا۔ تو لہذا جادو کا اثر اس پر زیادہ ہوتا ہے جس میں ریزسٹنس نہیں ہوتی۔ تو اپنے اندر اپنی ول پاور لائیں، اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان اور اس کے ہتھ کنڈوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔